بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مسئلہ حاضر ناظر کا حل کرتا ہوں۔ علماء بریلی کی طرف سے ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا۔ اب فاضل بریلوی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر۔ اور ان کے والد ترجمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا گواہ۔ باپ بیٹے کے ترجمے میں ہی بہت فرق ہے، ایک گواہ کرتے ہیں ترجمہ، ایک حاضر و ناظر۔ بیٹے حاضر و ناظر کا ترجمہ کرتے ہیں اور باپ گواہ کا۔ تفسیر المشا خرید لو تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں ہیں نا کھل جائیں گی دونوں، اور یہ قلب کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ یہ جتنے بھی جھگڑے پیدا کرا رہے ہیں مولوی لوگ، یہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ جلدی خریدو تفسیر المشا، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کی وہی ترجمہ کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں، وہی ترجمہ ہے پوری کتاب میں۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، یہ پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہے، صفحہ 116 تفسیر المشا جلد اول میں۔ اب مسئلہ حاضر ناظر کا سنیے پہلے آپ۔ بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور بریلوی یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، تو بریلوی منع کرے گا کہ نہیں، اللہ کو حاضر ناظر مت کہو، الٹی گنگا بہتی ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مت کہو، حاضر کہتا ہے بریلوی کہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا، اور ناظر معنی جسمانی نظر رکھنا۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہوتا ہے صاحب کہ اللہ کا جسم مانتا ہو؟ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا، بدگمانی کرتے ہیں، یہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ ہر بندہ یہی مان کر عقیدہ ہے اس کا، یہی مان کر کہتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کوئی بھی جسم اللہ کا نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا۔ تو اس حدیث کا کیا جواب دے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے قلوب کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں لفظ ینظرو ہے، نظارہ ینظرو سے ناظر۔ تو اب یہ بریلوی کیا کہے گا؟ جواب دے۔ کہتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر مت کہو، ناظر کہتا ہے جسمانی نظر رکھنا، اور حاضر کے معنی جسم سے حاضر ہونا۔ یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے؟ الٹی پٹی پڑھاتے ہیں کہ اب ایک انٹرنیشنل مولوی کہہ رہا جو پیسہ بہت لیتا ہے، تقریباً 50 60 ہزار، ایسے بہت لمبی منہ پھڑا ہوتا ہے، منہ ہاں لیا پیٹ میں لیا، وہ کہہ رہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ تو کہا کہ گواہ عدالت میں وہی مانا جاتا ہے جو وقت پر موجود ہو۔ تو اب اس کی تشریح کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں، اور خود کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے اللہ کے رسول کے سامنے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اور ایک طرف تشریح کر رہا ہے کہ گواہ اس کو کہتے ہیں جو عدالت میں جو وقت پر موجود ہو۔ تو تشریح کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور گواہ ہیں، تو آپ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے۔ اور یہی لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا ان کے عقیدے ہیں صاحب؟ کیا کبھی کہتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں، کبھی ہر جگہ حاضر ناظر، یعنی ایک مسلمانوں کو کنفیوز کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں یشهد کا کیا ترجمہ کرے گا، کیا تشریح کرے گا بیان؟ اللہ فرماتا ہے میں بھی گواہ ہوں۔ ایک طرف تشریح کرتا ہے کہ گواہ وہ ہے جو وقت پر موجود ہو عدالت میں،
تو یہاں اللہ نے خود فرمایا میں بھی گواہ ہوں. امت کے بارے میں ابھی آیا امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسطیٰ بھی گواہ ہے. امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اور غزوہ سریہ کی تعریف پوچھ لو ان سے تو مسئلہ حضرت ناظر کا حل ہو جائے گا کہ پوچھ لو غزوہ سریہ اس کی تعریف کیا ہے، کس جنگ کو کہتے ہیں. تو کل ایک فون آیا میں کہ غزوہ سریہ کی تعریف کرو تو نہیں کرا. میں نے کہا اچھا میں ہی کر دیتا ہوں. میں کہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کمانڈر سپہ سالار بنا کے بھیجا ہو. اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں. تو یہ میں نے کہ مسئلہ حاضر ناظر کا کنفرم ہو گیا. تو کس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں. پیلی بھیت میں ایک تقریر کر رہا اور اس میں برہان رضا وہ کہہ رہا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ تمہاری آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. تو دیکھو تضاد ہے کہ نہیں، ایک طرف حاضر ناظر مان رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہا ہے پیلی بھیت میں وہ برہان رضا کہ اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ تمہاری آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. کیسا مسلمانوں کو کنفرم کر رکھا ہے. تو ان کے عقیدے سے تو ہر جگہ بڑے پیر صاحب بھی حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ بڑے پیر صاحب کا قول مشہور ہے کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو اس کی تشریح کر جاتا ہے کہ دنیا میں انڈیا میں یو پی کے اندر یہ آپ کا مہرونی ٹیکم گڑھ بھی ہے، وہیں تقریر کر رہا تھا. تو میں اس سے بڑی تشریح کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ 10 گنا کر سکتا ہوں کہ دنیا میں 7 سمندر بھی ہیں، 7 سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں حضرت ساری مچھلیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون سی مچھلی کس مچھلی کو کھا رہی ہے حضرت وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جتنی چینٹیاں ہیں ساری چینٹیوں کی چال کو بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے پرندے سارے پرندوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں ان سے 10 گنا تشریح کر دوں گا. پھر تو ہے کس طرح سے پبلک کو گھما رہے ہیں. بڑے پیر صاحب کے فرمانے کا مطلب نہیں ہے کہ ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں. حضرت کا قول قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجیے کہ دنیا چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی. حضرت نے دنیا کی حیثیت بتائی. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے. جیسے میں نے سمندر کو دیکھا، میرا دعویٰ نہیں کہ ایک مچھلی کو دیکھا. میں نے درخت کو دیکھا، میرا دعویٰ نہیں ایک پتے کو دیکھا. میرا دعویٰ ہے سمندر کو دیکھا